بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 5 جماعت پریپ ششم کے لیے ہم نے پچھلے ہفتے میں مسنون دعائیں صفحہ نمبر 20 سے 21 تک، یعنی کھانا کھانے کے بعد کی دعا سے لے کر آئینہ دیکھنے کی دعا تک ہم نے پڑھا تھا۔ عزیز طلباء، ان دعاؤں کو یاد کرنے کا طریقہ بھی آپ کو سمجھایا گیا تھا کہ آپ نے روزانہ دو دعائیں یاد کرنی ہیں اور ساتھ میں ان کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، تاکہ جب دعا آپ کر رہے ہوں تو دعا کا معنی اور مفہوم بھی آپ کی سمجھ میں آ رہا ہو۔ آج انشاءاللہ تعالی یہ مسنون دعاؤں والا سبق ہمارا مکمل ہو جائے گا، اور آج صفحہ نمبر 22 صفحہ نمبر 23 یہ ہم مکمل پڑھیں گے۔ اس صفحے پر صرف 5 دعائیں ہیں اور ہفتے میں 5 دن ہوتے ہیں۔ اگر روزانہ آپ ایک دعا بھی یاد کریں تو آسانی کے ساتھ آپ یہ دعائیں یاد کر سکیں گے، یا 2 دعائیں اس میں چھوٹی ہیں، ان کو ایک دن میں اگر کرتے ہیں تو جو ختم قرآن کی دعا ہے وہ لمبی ہے، وہ دعا یاد کرنا آپ کے لیے 2 دن بچ جائیں گے، اور 2 دنوں میں آپ آسانی سے ان دعاؤں کو یاد کر سکیں گے۔ اب کتاب کھولتے ہیں۔ صفحہ نمبر 22 پر پہلی دعا ہے کپڑے پہننے کی دعا۔ جب بھی لباس پہنے تو اس وقت یہ دعا پڑھنی ہے۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ دوبارہ سنیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ترجمہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ کپڑا مجھے پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے، کہ میں نے اس کے لیے کوئی کوشش بھی نہیں کی اور میں نے اپنی کوئی قوت کا استعمال بھی نہیں کیا، اس کے بغیر اللہ پاک نے یہ مجھے کپڑا پہنایا، تو اس پر اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ دوسری دعا ہے مریض کی عیادت کی دعا۔ جب کسی مریض کی عیادت کرے تو اسے ان الفاظ میں تسلی دے۔ عیادت کہتے ہیں کسی مریض کا حال حوال پوچھنا، کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنا۔ تو جب اس کے پاس جائیں تو یہ تسلی کے جملے کہیں۔ دیکھیں عزیز طلباء، مریض کی عیادت بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو کیسے تسلی دینی ہے؟ اس کو جا کر تسلی کے جملے کہنے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی بیماری تو کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، اور اس بیماری میں تو بہت سارے لوگ مبتلا ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ صحت یاب ہوئے ہیں۔ تو یوں حدیث مبارکہ میں الفاظ سکھائے گئے ہیں، لا بأس طہور انشاء اللہ۔ ترجمہ، کچھ ڈر نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ کچھ ڈر نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ نیا چاند دیکھنے کی دعا۔ جیسے آپ لوگوں نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا ہوگا، آپ نیا چاند جب دیکھیں تو اس وقت یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔
ترجمہ: اے اللہ، اس چاند کو ہمارے اوپر مبارک ہونے کی حالت میں اور ایمان کے ساتھ نکلا ہوا رکھ۔ اے اللہ، اس چاند کو ہمارے اوپر مبارک ہونے کی حالت میں اور ایمان کے ساتھ نکلا ہوا رکھ، یعنی یہ چاند ہمارے لیے باعث برکت بھی ہو، اور یہ چاند جب ہم پر طلوع ہو رہا ہے تو ہمارا ایمان بھی سلامت ہو، اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکلا ہوا رکھ، اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکلا ہوا رکھ۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ ربی و ربک اللہ، اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ رمضان میں شب قدر میں یہ دعا پڑھے۔ شب قدر جو ہے، جس کے بارے میں قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر ہم جس کو کہتے ہیں، اور یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں کیا دعا پڑھوں، کیا مانگوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ یہ کہو، اللہم، اے اللہ، انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ، بے شک آپ معاف فرمانے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، لہٰذا آپ مجھے معاف کر دیجئے، لہٰذا آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ مسنون دعاؤں میں سے آخری دعا دعائے ختم القرآن ہے۔ آپ تمام طلباء اور طالبات الحمدللہ حفاظ ہیں، تو یہ دعا بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ قرآن پاک کے اختتام پر یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ ترجمہ: اے اللہ، قبر کی وحشت سے میرے لیے انس کا سامان کر دیجئے۔ قبر کی وحشت، قبر کی تنہائی، قبر کا ڈرونا پن، اس سے میرے لیے آسانی پیدا کر دیجئے، انسیت پیدا کر دیجئے، اور قرآن عظیم کی برکت سے مجھ پر رحم فرما دیجئے، اور اس کو میرا امام اور میرے لیے نور اور رحمت کا سبب بنا دیجئے، یعنی قرآن کو میرے لیے امام، نور اور رحمت کا سبب بنا دیجئے۔ اے اللہ، اس کا جو حصہ میں بھول چکا ہوں وہ مجھ کو یاد کرا دیجئے، اور جس کو نہیں سمجھتا اس کا علم عطا فرما دیجئے، اور رات و دن کی ہر ساعت، ہر گھڑی میں اس کی تلاوت نصیب فرما دیجئے، اور قیامت میں اس کو میرے حق میں دلیل بنا دیجئے، اے سب جہانوں کے پالنے والے یا رب العالمین۔ تو یہ ختم قرآن کی دعا ہے۔ عزیز طلباء، آج یہ دعاؤں کا سلسلہ مکمل ہوا، تو ایک دن کے اندر اگر آپ یہ 2 چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرتے ہیں، مریض کی عادت کی دعا اور رمضان میں شب قدر میں یہ دعا پڑھیں، تو یہ دعائے ختم قرآن، پہلی بات تو یہ امید ہے آپ سب کو یہ یاد ہوگی، اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو یہ چونکہ بڑی ہے، اس کو آپ 2 دن میں یاد کر سکتے ہیں۔ اس ترتیب سے آپ نے ان دعاؤں کو یاد کرنا ہے۔ ابھی آپ اپنی آج کی ڈائری لکھ لیجئے، مسنون دعائیں صفحہ نمبر 22-23 ترجمے کے ساتھ یاد کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔